قانون سازی نے اتحاد پارا پارا کر دیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش۔ بل کے خلاف اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں یک زبان، ایوان میں نو نو کے نعرے لگا دیے۔ JUI-ANP نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف کا احتجاج، ایوان میں شور شرابہ۔ چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ سینیٹر رضا ربانی نے قانون سازی کا مسودہ پھاڑ دیا، بولے ایسا لگتا ہے مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اگر اس طرح قانون سازی ہونی ہے تو ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت نے جاتے جاتے نئے قوانین کا انبار لگا دیا۔ قومی اسمبلی سے ایک دن میں 12 بل کثرت رائے سے منظور۔ ہائر ایجوکیشن بل کے معاملے، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کا احتجاج۔ 7 نئے تعلیمی اداروں کے قیام کے حوالے سے بل پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق رائے۔ اسمبلی ایجنڈا معطل کر کے بل پاس کیا گیا۔ پرائس کنٹرول اور منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کا ترمیمی بل بھی منظور۔ گیس چوری کی روک تھام کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعظم کی پرچی کس کے نام نکلے گی؟ وزیر اعظم کا اہم اتحادیوں سے مشورہ کرنے کا فیصلہ۔ ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں آج عشائیے کا پروگرام بنا لیا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ 5 افراد میں 2 سیاستدان بھی شامل۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کے آصف زرداری اور نواز شریف سے رابطے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے مجوزہ ناموں اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت۔ نگران وزیر اعظم کے نام پر اپوزیشن کی بیٹھک میں بلا نتیجہ رہی۔ اپوزیشن جماعتوں کا اگلا اجلاس جمعہ کو ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کی طرف گامزن۔ مارکیٹ میں 534 پوائنٹس کا اضافہ، 48,764 پوائنٹس پر بند۔ دن بھر مجموعی طور پر 350 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 193 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ، سرمایہ کاروں کے وارے نیارے ہو گئے۔ ادھر انٹر بینک میں ڈالر ₹1.84 مہنگا، $289.38 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹1.5 مہنگا ہو کر $292.50 پر بند ہوا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کے 96 سال مکمل۔ GHQ میں تقریب کا انعقاد۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سپہ سالار نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں۔ پاک چین تعلقات ہر امتحان کی گھڑی میں سرخرو ہوئے۔ PLA اور پاک فوج بھائی بھائی ہیں۔ دونوں افواج کے تعلقات اور تعاون مزید وسعت اختیار کرے گا۔ تقریب میں چینی ناظم الامور، دفاعی اتاشی اور دیگر حکام کی شرکت۔ یوب کینٹ حملے میں ملوث دہشت گرد افغان شہری نکلے۔ تینوں دہشت گردوں کی شناخت افغان شہری کے طور پر ہو گئی۔ دفتر خارجہ کا شدید رد عمل، کہا دہشت گردوں کا تعلق افغان صوبے قندھار سے ہے۔ افغان سفارتکار کو دہشت گردوں کی لاشیں وصول کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کی دہشت گرد کارروائیوں میں افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت۔ 12 جولائی کو یوب کینٹ پر دہشت گرد حملے ہوئے۔ 9 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جوابی فائرنگ میں 5 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ کوئٹہ میں فائرنگ، اسلم رئیسانی کے بھتیجے سمیت 3 افراد قتل، 4 زخمی۔ سریاب روڈ پر سدا بہار ٹرمینل کے قریب 2 گروپوں میں تصادم ہوا۔ جاں بحق افراد میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کا بھتیجا ہارون رئیسانی بھی شامل۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا ستمبر سے پہلے فل کورٹ بنانا ممکن نہیں، کچھ جج چھٹیوں پر ہیں۔ عدالت نے پہلے ہی میسر ججز پر مشتمل 9 رکنی لارجر بینچ بنایا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اگر فوجی عدالتوں میں اپیل کا حق دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ملٹری کورٹس تو پھر کسی ہائی کورٹ کی زیر نگرانی نہیں ہوں گی۔ جسٹس ہاشم ملک نے سوال کیا، شہریوں کے بنیادی حقوق تو آرٹیکل 176 سے بنی عدالت میں ہوتے ہیں، فوجی عدالتوں میں شہریوں کو یہ حقوق کیسے ملیں گے؟ توشہ خانہ کیس میں فوری ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد۔ چیئرمین PTI کو سپریم کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا۔ عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن حکام کو 4 اگست کو طلب کر لیا۔ آپ دوبارہ آ گئے، پہلے ہی آپ کو ریلیف دے دیا تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس یحییٰ افریدی کے ریمارکس،
ادھر توشخانہ کیس کی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بھی سماعت۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم، گواہ طلبی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ عدالت کی فریقین کو کل حتمی دلائل دینے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے نئی مشکل تیار، ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے بلاوا آ گیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر چیئرمین پی ٹی آئی 4 اگست کو طلب۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر پی ٹی آئی انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل ہو سکتی ہے۔ نوٹس میں وارننگ، مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے نوٹس دیے، اب مزید توسیع نہیں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا الزام غلط ثابت، فیس بک پوسٹیں جج ہمایوں دلاور کے اکاؤنٹ سے نہیں کی گئیں۔ ایف آئی اے نے تکنیکی تجزیاتی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ مبینہ فیس بک پوسٹوں کے اسکرین شاٹس کا کوئی یو آر ایل موجود نہیں۔ ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق فیس بک پوسٹوں کی شناخت یو آر ایل کے بغیر اسکرین شاٹ سے ممکن نہیں۔ جج ہمایوں دلاور کے اکاؤنٹ سے مذکورہ 3 پوسٹوں میں سے ایک بھی موجود نہیں۔ پاکستان کی سمندری سرحدیں مزید مضبوط، جنگی جہاز پی این ایس طارق پاک بحریہ کے حوالے۔ حکومت پاک بحریہ کی دفاعی ضرورت پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں تقریر سے خطاب، کہا پاکستان اور ترکیہ کی دوستی اور بھائی چارے کا تعلق مثالی ہے، وقت کا تقاضا ہے پاکستان اور ترکیہ اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دیں۔ تشدد کی شکار ملازمہ زندگی کی جنگ لڑنے میں مصروف، جسم میں کمزوری کی وجہ سے مریضہ کے لیے ریکور کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ سربراہ میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے رضوانہ کو کئی بیماریوں کا سامنا ہے۔ ادھر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جنرل اسپتال کا دورہ، زخمی بچی کی عیادت کی، ڈاکٹر سے علاج معالجے پر بریفنگ بھی لی، کہتے ہیں مظلوم خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا، پہلی ترجیح بچی کی زندگی ہے۔ دوسری طرف شوبز شخصیات نے بھی رضوانہ کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں جنسی درندے بے لگام، پولیس ناکام، خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ فیڈرل بی ایریا میں خاتون کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ، موٹر سائیکل سوار ملزم خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کر کے فرار، فوٹیج میں واضح شناخت کے باوجود پولیس ملزم تک نہ پہنچ سکی۔ شہر قائد میں 1 ماہ میں خواتین کو ہراساں کیے جانے کی 3 وارداتیں رپورٹ، درندوں کو لگام کون ڈالے گا، شہریوں کا سوال۔ صفائی کرنے والی ملازمہ بنگلے کا صفایا کر گئی۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں گھریلو ملازمہ کی واردات، 80 تولے سونا اور 20 لاکھ روپے نقدی لے کر 9-2-11 ہو گئی۔ واردات کا مقدمہ تھانہ ڈیفنس میں درج۔ سندھ حکومت کا پیپلز بس سروس کے لیے سبسڈی دینے پر غور، پنک بسوں کے لیے خواتین ڈرائیورز کو ٹریننگ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ پیپلز بس سروس کے دوسرے مرحلے میں الیکٹرک ٹیکسی سروس متعارف کرانے پر بھی غور۔ شجیل میمن کہتے ہیں ماحول دوست الیکٹرک ٹیکسی سروس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سمن آباد انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ انڈر پاس سے روزانہ تقریباً 2 لاکھ گاڑیوں کی آمد و رفت ہوگی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا نگران حکومت صرف الیکشن تک صوبائی امور چلا رہی ہے، ہر گھر میں یہی بات ہوتی ہے کہ ملک ترقی نہیں کر رہا، اس کی وجہ ہم سب ہیں کیونکہ ہم اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ سروسز اسپتال سے برے حالات کسی سرکاری اسپتال میں نہیں دیکھے۔ تین سابق کپتانوں کو کرکٹ معاملات ٹھیک کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ مصباح الحق کی سربراہی میں پی سی بی کی کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی قائم، انضمام الحق اور محمد حفیظ بھی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی کرکٹ سے متعلق تجاویز پیش کرے گی۔ سربراہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کہتے ہیں 3 سابق کپتانوں کا کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی میں شامل